Huda for Peace, a light of Deen at every home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا انعام، اس کی توفیق، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں، ہمارے جذبوں میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا، شہرت طلبی، اس جیسی کسی بھی قسم کی ملاوٹ، آلودگی اور گندگی سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں نصیب فرماتا ہے، آمین۔ آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا بالکل سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس زندگی میں آپ کے لیے اسوہ ہے، سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے سب سے بہترین مثال ہے، آئیڈیل زندگی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی کو دیکھنا ہے، کسی کو لک اپ ٹو کرنا ہے، کسی کی راہ پر چلنا ہے، کسی کے نقش قدم کو پیروی کرنا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جانیں، سمجھیں، علم حاصل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور کیسے گزری۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی زندگی اتنی ڈیٹیل میں، اتنی باریکی کے ساتھ، ہر ایک لمحہ لمحہ جس کی زندگی کو ریکارڈ کیا گیا ہو، لکھا گیا ہو، محفوظ کیا گیا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہو، مسجد میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں، دعوت کے میدان میں ہوں، لوگوں کو تبلیغ دے رہے ہوں، اپنی خاندانی زندگی گزار رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کرام نے ایسے محفوظ کیا کہ آپ کے بارے میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات ریکارڈڈ ہے، لکھی ہوئی ہے اور محفوظ ہے۔ دنیا میں کسی نبی کے بارے میں، بلکہ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے حساب سے، جتنی تحریکیں اٹھی، جتنے مذاہب آئے، لوگ ماننے والے جن کو بھی مانتے ہوں، ہر ایک کے لیے ان کا اپنا مقتدی، اپنا امام ہوں، لیکن کسی کی زندگی اتنی ڈیٹیل میں اور باریکیوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو اپنا اپنا امام، اپنے اپنے ایسے مقتدی یا پھر ایسے لوگ جن کو وہ فالو کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک فیلڈ میں نامور تھے، کسی ایک فیلڈ میں، کسی ایک چیز میں، کسی ایک جگہ انہوں نے بہت نام کمایا۔ کوئی بہت بڑا واریر تھا، جنگ کے میدان میں لڑنے والا بہت بڑا جنگجو تھا، کوئی بہت بڑا حکومت کرنے والا تھا، کوئی بہت بڑا ایسا آدمی تھا جس نے اقتصادی اور معاشی اور فائنینشیل انقلاب اور ترقی کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک انسان کے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر آپ واریر، جنگجو، سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نمونہ اور اسوہ ملے گا۔ اس جنگیں لڑی کیسی جاتی ہیں،
حکمت عملی کیسے ترتیب دی جاتی ہے، کیسی اسٹریٹجی جو ہے فالو کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، کیسے جو ہے جنگ کا پورا پلان ترتیب دیا جاتا ہے، اور کیسے جنگیں بڑی کامیابی سے لڑی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ ایک حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، ایک گورننس کا کیسا پورا نظام بنایا جاتا ہے، کس طرح پوری حکومت کو چلایا جائے کہ اپنے لوگ بھی اور مخالفین اور دشمن بھی سارے کے سارے اس حکومت کے اندر، اس حکومت کے زیر نگی رہیں، اور سارے کے سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ ایک اللہ کا نبی جس کو سب سے پہلے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی کو سارے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ملے گا۔ آپ کی خاندگی زندگی، فیملی کی جو زندگی تھی، آپ دیکھیں اگر کوئی باپ ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک انسان کیسے بہترین باپ بن سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نمونہ ہے۔ ایک آدمی جاننا چاہتا ہے کہ کیسے بہترین اولاد ہو سکتا ہے، کیسا بہترین بیٹا بن سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نمونہ ملے گا۔ کیسے ایک بہترین شوہر کا رول آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ بھی ملے گا۔ ایک بہترین معلم، بہترین استاد، بہترین ٹیچر، بہترین ٹرینر کیسے ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ بھی ملے گا۔ دنیا کا کوئی انسان، اور وہ کسی بھی رول، کسی بھی پوزیشن، کسی بھی کردار میں ہو، اگر اسے اپنی زندگی میں بہتری چاہیے، خیر چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے سارے اسباق اور سارے سبق موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے میں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو انہیں شوق لگتا ہے۔ ایسی زندگی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی گزری کہ آپ نے یتیمی کی جو تکلیفیں ہیں آپ نے وہ بھی برداشت کی ہیں، آپ نے وہ بھی جھیلی ہیں۔ آپ کی جوانی کیسی گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ساری زندگی کیسی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے انقلاب اور بدلاؤ آنے لگے جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نبی بنائے گئے، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اب جب آپ نبی ہو چکے ہیں تو لوگوں کے پاس جاؤ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتاؤ کہ اللہ صرف ایک ہے، صرف ایک رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اور انہیں اس بات کا میسج اور پیغام دو، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں بتاؤ کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ وہ ساری قوم، وہ سارا قبیلہ، وہ سارا خاندان جو ایک وقت تک آپ کا فین تھا، آپ کے چاہنے والے تھے، آپ ان کے لاڈلے تھے، ہر آدمی آپ کی تعریف کرتا، ہر آدمی آپ کا خیال کرتا، ہر آدمی یہ سوچتا کہ پورے مکے کے اندر سب سے سچا نوجوان، سب سے امانت دار نوجوان اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی، سارے کے سارے لوگ ایک منٹ کے اندر پلٹ گئے۔ جیسے یہ سچی بات آپ نے رکھی، سارے کے سارے لوگ بدل گئے۔ وہ قوم جو کل تک دوست تھی آج دشمن ہو گئی، وہ قوم جو کل تک جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی آج آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئی، آپ کی جان لینے کی سازشیں کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی کیسی گزری کیا ہمیں پتہ ہے؟ آپ نے کیا تکلیفیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں سہیں، آپ کو کیا کیا نہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کو لوگوں کے بیچ میں جدائیاں ڈالنے والا کہا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسے ہیں جو لوگوں میں اور خاندانوں میں تفریقہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی آپ کی بات سے متاثر ہو کر ایک بھائی اسلام قبول کر لیتا ہے، بہن سے جدا ہو جاتا ہے، ایک بیٹا اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، باپ اسلام قبول کر لیتا ہے، بیٹوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ کہنے والوں نے کہا آپ کی وجہ سے ہماری خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ خاندانوں میں جدائیاں پیدا کرنے والے ہیں۔
لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا کہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے آیتیں لے کر آ رہے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک وہ قوم، آپ سوچئے اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہر کوئی آپ کو چاہتا ہو، لیکن جیسے ہی آپ نے کوئی سچی، وہ بھی ان کے حق میں، ان کے فیور میں بات کہی جس سے ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہو، اور وہ سارے کے سارے لوگ آپ ہی کے دشمن بن جائے، تو کیسی تکلیف گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں یہ سارے مرحلے اور ان سارے اسٹیجز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لیکن میں اور آپ مسئلہ یہ ہے کہ جانتے نہیں۔ میرا اور آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ دنیاوی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں کہاں تک؟ ایمان تک، بس دل تک۔ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن اصلی زندگی میں جب پریکٹیکلی نکلتا ہے انسان، تو میرا اور آپ کا آئیڈیل 25 لوگ ہیں۔ کسی کا کوئی سیلیبریٹی ہے، کسی کا کوئی فلم سٹار ہے، کسی کا کوئی فٹ بالر ہے، کسی کا کوئی کرکٹر ہے۔ یہ گلیمر ورلڈ کے چمکتے دمکتے ستارے جو دور سے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ایکچول آئیڈیلز ہیں۔ میں اور آپ اصل میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ پہنتا کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، اس کی ڈائٹ کتنی ہے، یہ کون سے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس کپڑے کتنے ہیں۔ لڑکیاں ہوتی ہیں نوجوان، تو وہ فلم ایکٹریسز کو دیکھتی ہیں کہ ان کے کپڑے کیا ہیں، کون سا ڈیزائن یہ پہن رہی ہیں، آج کل کون سا ڈیزائن مارکیٹ میں ہے، اس نے جیسا پہنا میں ویسا پہنوں گی، اس نے جو جولری استعمال کی ہے وہ جولری میں یوز کروں گی۔ اس طرح کی چیزیں میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہیں، جبکہ میں اور آپ، خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آئیڈیالائز کرے تو آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں سکون، برکت، خیر، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی بہترین مثالی زندگی نہیں ہے۔ چچا جو ہے آپ کی کفالت کرتے ہیں، ابو طالب آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیمی کی حالت میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں، اجرت پر، معاوضے پر۔ آپ نے وہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں اور دیکھا ہے کہ ایک باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، تو یتیم کی زندگی کیسے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب دنیا نے دیکھا اور تسلیم کیا اور مانا کہ دنیا میں اس سے بڑا کمانڈر، اس سے بڑا فتح پانے والا کوئی نہیں تھا، جب 1,24,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھے ہوں گے، ریلز دیکھے ہوں گے، آپ نے مختلف سٹیٹس دیکھے ہوں گے، سویگ کے دیکھے ہوں گے، ایٹیٹیوڈ کے دیکھے ہوں گے، الفا میل کے دیکھے ہوں گے، چیٹ سٹیٹس دیکھے ہوں گے۔ لوگ شان بگاڑتے ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اپنے گردنوں کو اونچا کرتے ہیں، فخر، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ہو کر آپ کے سامنے سٹیٹس آتے ہیں۔ میرا اور آپ کا نبی، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رواج الگ، بات الگ، انداز الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سالوں پہلے اسی مکہ سے نکالا گیا تھا، اسی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس لمحے کو کیپچر کیا اور بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مجبور ہو کر نکل رہے ہیں، آپ نے پلٹ کر دیکھا مکے کی طرف، کہا اے مکہ، پوری سرزمین، پوری دنیا میں تیرے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میرے نزدیک کوئی زمین نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کا بچپن جہاں گزرا، جس کی جوانی جہاں گزری، جو جہاں پیدا ہوا، اس سے زیادہ محبوب کچھ نہیں۔ آج اگر لوگ مجھے نہ نکالتے، یقیناً میں نہیں جاتا یہاں سے، لیکن میں مجبوراً جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے، اور سبحان اللہ 10، 15، 13 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے ہیں تو اس طرح واپس ہو رہے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر مکے کے اندر داخل ہو رہا ہے، سارا مکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈر اور زیر نگی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے؟ صحابہ کرام نے لکھا، روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان بگاڑتے ہوئے نہیں داخل ہوئے، گردنیں اونچی کر کے نہیں داخل ہوئے، تلوار نکال کر نہیں داخل ہوئے، آج میں سارے بدلے لوں گا، سارے حساب چکاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا، صحابہ کرام نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں جاری تھی کہ آج ہم نے آپ کو فتح سے نوازا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
آپ کی گردن اس طرح جھکی ہوئی تھی گویا جو اونٹنی کی گردن تھی اس سے لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے، اور اب آپ کے سامنے وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے ستایا، مارا، پیٹا، تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، جھوٹے نام رکھے، مختلف ٹائٹل دیے، پاگل کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، جادوگر کہا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے، مکے کی گلیوں میں گردنوں میں جو ہے رسیاں ڈال کر آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ کو لوگوں نے کھینچا اور گھسیٹا۔ کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو ان لوگوں نے نہیں دی، اور وہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا کہ آپ ایک کریم، ایک بڑے ہی فیاض، بڑے ہی دریا دل انسان کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آج میں نے معاف کر دیا ہے تم سب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تھی، اور یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے میرے بھائی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، دوسری قوموں سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کیجیے، دوسری قوموں کے انداز اور اطوار اور ان کے چال چلن سے اپنے آپ کا مقابلہ مت کیجیے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنے مزاج میں خاص ہے، اپنے نیچر میں خاص ہے، اپنے بیہیویئر میں خاص ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ میں خاص ہے، اپنے انداز میں خاص ہے، اپنے اخلاق میں خاص ہے، اپنے معاملات میں خاص ہے، اور اپنے کردار میں خاص ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات ہوتی کہ جس جگہ پر جاؤ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا، کبھی کسی عورت پر کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ کہیں پر درخت ہیں، جھاڑ ہیں، فصل ہیں، کھیت ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنا، حالانکہ وہ دشمنوں کے علاقے کی چیزیں ہیں۔ ایسی مثالیں، ایسی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ٹیچنگز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں، غیر مسلم غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، ہمارے پاس سچی بات رکھنے کے لیے علم نہیں، ہم دفاع کیا کریں گے، ہم ڈیفینڈ کیا کریں گے، ہم باتیں کیا رکھیں گے، اپنے دین کو لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے، جب ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہمارے دین کا رہنما اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسی زندگی تھی میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا حاکم، لیڈر، آرام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے کھجور کی چٹائی پر، کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر، اس کے درخت کے حصیر پر، اور اس کے درخت کے نشان، جو چٹائی کے حصیر کے نشان ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کرتے، ان کا تخت ہوتا ہے، ان کا دربار ہوتا ہے، ان کے تاج ہوتے ہیں، آج جاؤ جلال ہوتا ہے، آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے، لوگ ہٹو بچوں کا نعرہ لگاتے ہیں، عالی شان کپڑے پہنتے ہیں، اتنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم بھی آپ کے لیے کم از کم ایسے راحت کے اسباب اور سامان مہیا کریں کہ آپ زندگی آپ کی آرام سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولد دنیا یا عمر، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے عمر، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، میں آج ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں ہوں، میرا کام ختم ہوگا، جو ڈیوٹی مجھے اللہ نے دی ہے وہ ڈیوٹی میری ختم ہو جائے گی، وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تو پھر میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، بالکل اسی مسافر کی طرح کہ ایک مسافر سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر جب وقت ہوتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز، آپ کے صحابہ آپ کے اوپر مرتے تھے، فدا ہوتے تھے، جان دینے کے لیے تیار ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا جنگ کے لیے کہ کہاں پر جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور جنگ کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے لیے جو ہے لڑ کر مرنے کے لیے تیار۔
پھر آپ نے سوال کیا، پھر ایک صحابی مہاجرین میں سے اٹھے، انہوں نے وہی بات دہرائی، پھر سوال کیا، مہاجرین میں سے پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے وہی بات دہرائی، کیونکہ صحابہ کے اندر یہ جو دو گروپ تھے، مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ اور مدینے کے اندر رہنے والے انصاری صحابہ، گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے گروپ سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا خواہش ہے، ان کا کیا جذبہ ہے، اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہوں کہ ان کا کیسا جوش اور جذبہ ہے۔ تو انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، غالباً سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ ہم انصاری صحابہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، آپ کے ایک حکم کا انتظار ہے، آپ ہمیں بتائیے کرنا کیا ہے، ہم آپ کے ہر حکم کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ کے صحابہ جب آپ کی بات سنتے، ایک درس ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوتی، آپ کے سامنے ایسے با ادب، ایسے مؤدب، ایسا اہتمام، ایسا توجہ، ایسا فوکس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوتے، اس طرح آپ کی ہر ایک بات کو سمیٹا کرتے اپنے دامن میں، جیسے انسان موتیوں کو، جواہرات کو، ہیروں کو سمیٹتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہوتا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا اگر ذرا ہلیں گے تو یہ پرندہ کہیں اڑ نہ جائے، مطلب اتنے توجہ کے ساتھ، اتنے فوکس کے ساتھ، اتنے اہتمام اور ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو وہ لوگ لیا کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ موجود ہیں، اور کافروں کی جانب سے ان کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، ان کا ریپریزنٹیٹیو آ رہا ہے، اور وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، معاہدہ کن چیزوں پر اور کن پوائنٹس کے بیس پر یہ اگریمنٹ طے ہوگا، وہ ساری باتیں کرتا ہے۔ اس نے وہاں جو بھی دیکھا، جو بھی آبزرو کیا، واپس جب گیا مکے کے اندر کافروں کے پاس تو کہا اللہ کی قسم یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھی ایسے ہیں، میں ملک شام گیا ہوں، میں ملک روم گیا ہوں، فارس اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوں، سبحان اللہ اس محمد کی شان میں نے نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا؟ کہا اس کے جو ساتھ جو اس کے صحابہ ہیں، اگر اس کے چہرے سے وضو کا پانی بھی گرتا ہے، ایک قطرہ بھی گرتا ہے، تو وہ اس قطرے کو سنبھالنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کا ایک اشارہ ابرو کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذرا اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا۔ ایک ساتھ چار لوگ اٹھے اور انہوں نے اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ میں تیر کھانے والوں کی کمی نہیں تھی، جنگ کا ماحول ہے، ہر طرف سے تیر اندازیاں کر رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، جانے جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھیرا لگا ہوا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں اپنے سینے پر وہ تیر کھاؤں۔ ایسا لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا، پکڑ کر انہیں سولی پر چڑھایا اور انہیں کہا محمد کو گالی دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو گالی دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا تم تیر برسا کر تھک جاؤ، میری جان نکل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میری زبان سے کوئی بے ادبی اور گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل جائے۔ اور ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ جماعت ایسی جماعت ہے، اور آپ کے ماننے والے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور مرنا اور جان لٹانا یہ آسان ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ایک بات کو لے کر زندہ رہنا، زندگی گزارنا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ مرنا اور جان قربان کر دینا تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن زندگی گزارنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کی ایک ایک بات کو سر آنکھوں پہ رکھ کر، آپ کی ایک ایک چال ڈھال کو، اپنی زندگی کو اس میں ڈھال کر، آپ کی ہر ایک بات کا احترام اور رسپیکٹ کر کے، اپنی زندگی کی ہر بری چیز کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو صحابہ تھے کیوں ایسے تھے؟ کیونکہ میرا اور آپ کا نبی ویسا تھا۔ کیسا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آتے، کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ محبت مجھی سے ہے، سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں۔
پوری توجہ دیتے ہیں، جاتا ہوں بات کرنے تو پوری طرح اہتمام کے ساتھ پلٹ کر مجھ سے بات کرتے ہیں، میرا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک اور صحابی نے کہا جب کبھی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے پایا، جب کبھی وہ مجھے دیکھتے تو مسکرا کر دیکھتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پہنچے ایک دن کہ ذرا یہ محبت کا اظہار بھی ہو جائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کے پاس چہیتا محبوب پسندیدہ کون ہے، کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اور یہ امید کر رہے ہیں کہ ابھی میرا نام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ عمر بن عاص نے سوچا ہوگا رضی اللہ عنہ، یقینی بات ہے آپ کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں، بیوی سے بڑھ کر محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ سوچے ہوں گے ٹھیک ہے ابو بکر یار غار ہے، مطلب شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کتنی قربانیاں ہیں ان کی، صحیح بات ہے۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ تو پھر سوچا ہوگا ٹھیک ہے عمر کا بھی ایک بڑا مقام ہے ابو بکر کے بعد۔ کہا پھر کون؟ کہا عثمان۔ اب انہیں خیال آیا کہ ٹھیک ہے بس کرتے ہیں، امیدیں زیادہ بڑھ رہی ہیں میری۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو میں رک گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نام لے اور میرا نام سب سے آخر میں نہ آ جائے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک لیڈر، ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک اللہ کا نبی، اس کا ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ایسا کیسا رویہ ہوگا، ایسا کیسا بیہیویئر ہوگا، ایسا کیسا انداز ہوگا کہ ہر آدمی کے دل میں آپ کی محبت اس طرح سمندر کی طرح جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے سمندر کی لہروں کی طرح پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ اتنا بڑا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ کی خانگی فیملی کی زندگی تھی، آپ کے اوپر نبی ہونے کا سب سے بڑا بوجھ اور ذمہ داری تھی۔ آپ ایک اسٹیٹ کے مالک تھے، ایک اسٹیٹ کے حاکم اور لیڈر تھے، وہ ساری چیزیں آپ کو گورن کرنا اور چلانا تھی۔ ان سب چیزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں آپ مکے کی گلیوں میں نکلتے، بچے کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین مانیے میرے بھائی، جتنے نوجوان یہاں ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں گردن اٹھانے میں فخر نہیں ہے، سینہ چوڑا کرنے میں فخر نہیں ہے، جم میں جا کر اپنے بائسپس اور اپنا چیسٹ دکھانے میں فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل آپ کے پاس اختیار ہو، اتھارٹی ہو، پاور ہو، حکومت ہو، آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں، اور اس کے بعد جھک جانے میں آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ اپنے نبی کے پیروکار ہیں، میں اور آپ اپنے نبی کے فالوور ہیں، اور میرا اور آپ کا نبی سب سے ہائیسٹ رینک کے بعد بھی جھک کر لوگوں سے ملا کرتا، مسکرا کر لوگوں سے ملا کرتا، ہر ایک کا خیال کرتا، اس طرح خیال کرتا کہ ہر ایک کے دل میں شاید یہ خیال آ جاتا کہ اللہ کے نبی مجھے زیادہ چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ مدینے کی ایک معمولی لونڈی غلام عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے لیے لے کر جاتی، اپنا کام اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام عورت کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں جاتے، اس کا مسئلہ حل کرتے، اس کا کام پورا کرتے، اس کی ضرورت پوری کرتے، اور پھر واپس آتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ کس کی ہمت اور جرت ہے کہ مجھے لوگ آئیں اور بالکل اس طرح ڈائریکٹلی ملیں، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی وقت لینے کا مسئلہ نہیں، 4 لوگ میرے دروازے پہ کھڑے نہیں ہیں، سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، کارواں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کے دل میں پیوست ہوتی۔ کیسے خیال کرتے؟ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھیے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جا رہی ہے۔ غور کیجئے، میں عبادتوں کی بات ابھی نہیں کر رہا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے، آپ روزے کیسے رکھتے، آپ صدقے کیسے دیتے، آپ کیسی لمبی لمبی پاؤں کو سوجا دینے والی نمازیں پڑھا کرتے۔ ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے اخلاق، میرا اور آپ کا بیہیویئر، میرا اور آپ کا انداز، میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ، میرا اور آپ کا جینے کا سلیقہ اور طریقہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، باپ اور بیٹے جابر اور ان کے والد عبداللہ، دونوں کے دونوں صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر غمگین اداس بیٹھے ہوئے، کہا
ما لی اراک منکسرا یا جابر. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فرصت مل جاتی ہوگی اپنے صحابہ کا اتنا خیال رکھنے کی. ہم کرتے ہیں ہمارے سامنے کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, کیسا پریشان بیٹھا ہوا ہے, دیکھو کچھ تو ہوا اس کے گھر میں مسئلہ, 4 لوگ اور خوش ہوتے, کامنٹس پاس کرتے. ہم کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی. یہ میں اور آپ وہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کا فالوور ہے, جس کی محبت کا میں اور آپ دم بھرتے ہیں. میں اور آپ وہ نہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو وہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراک منکسرا یا جابر, یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں جو ہے منکسر, ٹوٹا ہوا پا رہا ہوں, پریشان حال دیکھ رہا ہوں. جابر نے کہا اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے جنگ میں, اب مجھ پر ذمہ داری آئیں گھر کی. کتنے نوجوان ہوتے ہیں جن کے سروں پر گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی, بہنوں کی شادیاں باقی ہوتی, اپنا بھی پڑھنا ہے, دوسروں کے پڑھانے کا معاملہ ہے. جن لوگوں کے ذمہ داریوں کا بوجھ جن کے سروں پہ ہوتا ہے وہ جان سکتے ہیں جابر کی تکلیف کیا تھی رضی اللہ عنہ. کہا باپ کا انتقال ہو گیا, باپ جنگ میں شہید ہو گئے, بہنیں میرے پاس گھر میں ہیں, مجھ پر ذمہ داریاں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا, دیکھیے دل رکھنا کسے کہتے ہیں, تسلی دینا کسے کہتے ہیں, دلوں کو جوڑنا کسے کہتے ہیں, دل جوئی کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تو یہ کہا کہ ان کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی جائے. کہا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے باپ عبداللہ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ عبداللہ سے بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آڑ اور حجاب میں بات کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ڈائریکٹ بات کی اور کہا اے عبداللہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش. کیا خواہش بتائی عبداللہ نے جو جنگ میں شہید ہو کر گیا ہے. انہوں نے کہا صحابی رسول رضی اللہ عنہ وارضا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دوبارہ زندگی عطا کر, میں دوبارہ جا کر تیری راہ میں لڑ کر اپنی جان پھر نچھاور کر کے شہید ہو کر واپس تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا قانون ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا واپس نہیں جائے گا. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر, اس خوشخبری پر کہ ان کے باپ کو جنت میں مقام ملا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے بات کیا اور ان سے ان کی خواہش پوچھی. ایک بیٹے کے دل پر کتنی خوشی گزری ہوگی. ایک بیٹا جو ٹوٹا ہوا ہے, منکسر ہے, پریشان ہے, ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی وہ بات بتانے کی جو اللہ اور ان کے درمیان کی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے ایک خوشخبری سنانے کی کوشش کی. میرے اور آپ کے سامنے کئی ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے, کوئی پریشانی میں ہوگا, کوئی گھر کے مسئلے میں ہوگا, کوئی باہر کے مسائل میں ہوگا, کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوگا, کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہوگا, جوجھ رہا ہوگا, کوئی اپنے فیملی اور خاندانی مسائل میں پریشان ہوگا. کم از کم میں اور آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں, خیال کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی آ جائے. یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت, سبحان اللہ العظیم. اور یہی سکھایا گیا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ میں اور آپ دل جوڑنے والے بنے, دل توڑنے والے نہ بنے, خیال کرنے والے بنے, پریشان کرنے والے نہ بنے. آپ اور میں جہاں رہیں وہ جگہ لائٹ اپ ہو جائے, وہ جگہ روشن ہو جائے, وہ جگہ مسکراہٹیں بکھرنے لگے, ان جگہوں پر لوگوں کے دلوں میں خوشیاں آنے لگے, لوگوں کے دلوں میں امید جاگنے لگے, حوصلہ آنے لگے, ہمتیں بڑھنے لگے. ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے نوازیں, ضروری نہیں کہ لوگوں کو جائیدادیں تقسیم کریں, ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے مسئلے حل کر دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کام چٹکیوں میں ختم کر دیں. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی کو حوصلہ دیں, ہمت دے, تسلی دے, کسی کے دل کو جوڑ دے, کسی کو وقتی طور پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور مسکان بکھیرنے کی میں اور آپ کوشش کریں. اتنا بھی میں اور آپ کریں گے, اللہ میرا اور آپ کا ساتھ دینے والا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہے, موت بالکل قریب ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی امتی. میں تو اپنا کام کر دیا, میری ذمہ داری ادا کر دیا, اب میں جا رہا ہوں فارغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سانسوں میں بھی اپنی امت کی فکر, اپنی امت کی دنیا سے زیادہ اپنی امت کی آخرت کی فکر. یہ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ, یہ ساری روشنیاں اندھیروں میں بدل جائیں گی, یہ ساری ہوائیں کل قیامت کے دن
سورج جب سر پہ کھڑا ہوگا تو پسینوں میں بدل جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت کی اپنی امت کی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس چیز کے لیے آپ نے دنیا ایک کر دی. صبح و شام نہ دیکھا، دن رات نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مکے کی گلیوں میں پھرا کرتے. لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی میلہ ٹھیلا نہ بچتا، کوئی چوک، کوئی چوراہا، کوئی نکڑ، کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں، کوئی محفل نہ رہتی. اللہ کے نبی وہاں جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے. آپ کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی کہ میں اللہ کے نبی اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا لوں، ایسا نہ ہو وہ مر جائیں اور جہنم میں چلا جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آرام کی فکر نہ ہو. ایک طرف آپ ہیں جو لوگوں کے پاس جا جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کے پیچھے آپ کا چچا بالکل آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا. یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے لوگوں اللہ کا کلام سنو، اللہ کی بات سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور چچا پیچھے سے کیا بول رہا ہے؟ لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی بات سنو گے نقصان میں رہو گے، اس کی بات سنو گے خاندانوں میں جدائیاں آ جائیں گی. سبحان اللہ، کیا کیا نہ سہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خاموشی سے مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ اونٹ کی اوجڑی، بوٹی، غلاظت وہ ساری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی. کتنا نہیں سہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا نہیں سہا ہوگا. سجدے سے اٹھنے کا جو ہے یارہ نہیں ہے، اتنی پورے اونٹ کی اوجڑی اور بوٹی وہاں پہ رکھی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے میری اور آپ کی پوری زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن یہ میرے اور آپ پر فرض ہے. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ میرے اور آپ پر فرض ہے کہ میں اور آپ جانیں کہ میرا اور آپ کا رسول کیا تھا، کیسا تھا، کیا چیزیں اس نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے جا چکا. خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیے، پڑھیے. سیرت رسول کی جو خوشبو ہے اپنی زندگیوں میں اس خوشبو کا عطر لگائیے. زندگیاں مہک اٹھیں گی میرے بھائی، ایسی برکتیں آئیں گی. اور یقین مانیے یہ جو آپ کے سامنے فیشن ہے، گلیمر ہے، چمک دمک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. یہ منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر، ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، بہت اچھے لگیں گے. آج یہی ہوتا ہے نا، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں نوجوان بچے تو ان کو لگتا ہے کہ واہ کیا زندگی ہے، کیا باڈی ہے، کیا انداز ہے، کیا رہنا ہے، کیا سہنا ہے. فین فالوئنگ ہے، آگے پیچھے کیمرے کی لائٹس ہیں، لوگ جا رہے ہیں تو ایک 4 کار آگے 4 کار پیچھے، پوری قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے. لوگوں کو، نوجوانوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ ہے زندگی. قارون کو بھی ایک زمانے میں لوگوں نے ایسے ہی دیکھا، فخرج فی قومہ فی زینتہ، کہ قارون فی زینتہ، پورے لاؤ لشکر اور زیب و زینت کے ساتھ، پورے قافلے کے ساتھ نکلا. تو لوگوں نے کہا کیا زندگی ہے اس کی قارون کی، ملے تو ایسی زندگی ملے جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ، اس کی زیب و زینت کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے، ان لوگوں نے کہا وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ ہمیں بھی ایسے دھسا دیتا. ان لوگوں کی زندگی جو کھوکھلی زندگی ہے، سامنے سے چمک دمک نظر آتی ہے. ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، ہر آئے دن کوئی سوسائڈ کرتے پھر جاتا ہے. اپنی زندگی کے چیلنجز کو جو لوگ سنبھال نہیں پائیں گے، وہ مجھ کو اور آپ کو کیا آئیڈیل اور اسوہ جو ہے زندگی کا راہ دکھا پائیں گے. میرے اور آپ کے لیے آئیڈل صرف اللہ کے رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے جسموں کو تم دیکھو گے تمہیں اچھے لگیں گے، لیکن وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. جب وہ بات کریں گے تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کی زندگی کھوکھلی ہے. جیسے کھجور کا تنا کھوکھلا ہوتا ہے، بالکل ان کی زندگی ویسی کھوکھلی ہے. اللہ کے نبی کو فالو کیجیے،
اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیے، اللہ کے نبی کا انداز اپنائیے۔ صرف اللہ کے نبی کی نمازیں، روزہ، صدقہ و خیرات نہیں، اللہ کے نبی کی چال ڈھال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا انداز، آپ کا اطوار، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا، بات کرنے کا، لوگوں کے دلوں کو جیت لینے کا جو فن، ہنر اور آرٹ تھا، میں اور آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جب میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وقت ہو رہا ہے اور اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ وقت میرے اور آپ کے لیے امانت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اور آپ کے، اور اب خاص طور پر نوجوانوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھائیے تو بات بنے۔ شرمندگی نہ آنی چاہیے۔ اپنے کلچر پر شرمندگی کیسے، اپنی تہذیب پر شرمندگی کیسے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم اور حیا کیسی، بلکہ مجھے اور آپ کو تو اس میں فخر محسوس کرنا چاہیے، پرائیڈ لینا چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو اپنا رہے ہیں۔ سارے کلین شیو لوگوں کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو جائیے ایک مرتبہ اپنی داڑھی کے ساتھ، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی عار کے۔ آپ کو پتہ چلے گا لوگ مذاق کیسے اڑاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کا اڑایا گیا، لوگ کامنٹس کیسے پاس کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے اوپر کامنٹس پاس کیے گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا اگر صرف حلیہ نہیں بلکہ آپ کے طور اطوار، آپ کا انداز، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا اگر اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہوگا تو جو وہ لوگ کامنٹ پاس کر رہے ہوں گے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوں گے، وہی لوگ آپ کے طور طریقوں کے فین ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ جانتے ہیں، ہنر جانتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا رسول صرف زمین پر نہیں، دلوں کی زمینوں پر بھی اس نے حکومتیں کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ جب میں اور آپ مسواک بھی کریں تو فخر کے ساتھ کریں، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے ذرا اوپر رکھیں تو فخر کے ساتھ کریں، کبھی کھاتے ہوئے آپ کے پلیٹ سے، آپ کی برتن سے دانا گر جائے تو فخر کے ساتھ وہ دانا اٹھا لیں، اللہ کے اس پر بہت زیادہ گندگی نہ لگی ہو، اگر دسترخوان ہو تو دانا اٹھا کر کھائیں۔ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ آج کا فیشن کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ میں تھوڑا چھوڑ دینا فیشن ہے، جب اسی دانے دانے کے لیے قوم ترستی ہے، کچروں میں جا کر اٹھاتی ہے دانوں کو، تو پتہ چلتا ہے ایک ایک دانے کی قیمت کیا ہے۔ آج کھانا پکانے کے لیے گیس کے سلنڈر دستیاب نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہوٹلیں بند ہیں، دگنی قیمتوں پہ خریدنا چاہتے ہیں، مل نہیں رہا ہے، دگنی قیمتوں پر قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، ڈبل ہو چکی ہے، مسئلہ ہے کہ اویلیبل بھی نہیں ہے، دستیاب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگیوں کو مہکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے۔ خاص طور پر آپ سے گزارش ہے کہ جو ضرورت مندوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے آپ کے پاس اپیل کی جاتی ہے، یہی موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا۔ صدقہ کیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بلاؤں کو، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ مصیبتوں کے ارحموا من فی الارض، آپ زمین والوں پر رحم کیجئے، آسمان والا آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کو جاگزیں کر دے، روح تک اتار دے اور پیوست کر دے، اور میری اور آپ کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں جھلکنے لگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔